قرآن کلاس نمبر 7 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی جو 6 کلاسیں تھیں ہماری قرآن حکیم کے انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ تھیں، جس میں نے 40 پوائنٹس کو ان ڈیپتھ کور کیا ہے۔ وہ 6 کلاسیں 55 منٹ کی جو شخص دیکھ لے گا، قرآن کے حوالے سے جتنی بھی بیسک انفارمیشن ہے وہ میں نے 40 علمی پوائنٹس کے اندر اس میں ان ڈیپتھ ڈسکس کی ہے۔ آج چونکہ قرآن حکیم کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے۔ اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کھولنے والی، یعنی قرآن اسی سے آ کے کھلتا ہے، یہ قرآن کی چابی ہے۔ احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، بخاری اور مسلم میں۔ لہٰذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کو کور کریں، اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ میرے بھائیو، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے، انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص بھی، کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہو سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں۔ اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہو۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت ہے، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں
کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت۔ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی نہیں۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے۔ پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ صورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں، یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ اچھا، یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابی ابن کعب، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم صورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم صورت سورۃ الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے۔ تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا۔ ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم۔
اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے. تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے. وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں. لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں ہے. البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے. اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں. تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے موقف بیان کیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اچھا یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی. اب کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا. لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے. میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا. وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ بھی. قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہٰذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا. اچھا اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں. مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. 3 آیتیں ہوگی. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہٰذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہو گئی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور دعا تجھ سے کرتے ہیں. واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے. اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں. یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو. ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے. کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، وایاک نستعین میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے. شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے. میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے. تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں. تو مجھے کہتے ہیں جی وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا. میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہیں، یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یا مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے. بالکل واضح بات ہے. تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نہیں امام شافعی. میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے. ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا. اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے. کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا. ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے. اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ گیا جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے. تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ. ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس لیے حکم دیا گیا. اچھا بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. تو جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں گا. مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا سورہ فاتحہ پڑھ کے. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم کے. بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی، یہ تو حرام ہے. زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا. دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے.
اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے۔ انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا، نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر۔ جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول کے لیے، ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو اسی کے تحت جو ہے نا، وہ آپ علماء سے پوچھیں نا نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں، اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں۔ اب تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا مسجد کے اندر۔ تو بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ تو بغیر تنخواہ کے پڑھا رہے ہیں، وہ تنخواہ تو تعلیم کی لے رہے ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً امام مسیح کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں فقہ حنفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا ہے۔ تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس پہ میرا آپ کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں، میں نے یہ ثابت کیا ہے دلائل کی روشنی میں، پھر 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے، کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے، وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکعتیں ہیں وہ بھی سرن ہی ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکعتیں ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی 11 رکعتیں 17 میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں، اور اگر امام سکتہ دے دے، جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں۔ لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو، وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے۔ تو یہی موقف امام ابن تیمیہ کا بھی ہے، حالانکہ اہل حدیث امام ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سرن میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہی موقف ہے، اور ایون جو سعودیہ سے قرآن چھپتا ہے اثر البیان، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے، اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے۔ ایون حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں آ کے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دی ہے، اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے۔ میں نے اس کے دلائل بھی اور پورے ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ موقف اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو حنفیوں کے ساتھ بھی منہ ماری کرنی پڑے گی اور اہل حدیث کے ساتھ بھی، تو اس کے لیے آپ میرا وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے، آپ لکھیں امام کے پیچھے فاتحہ نیو، ایک طرف ایک اہل حدیث مولوی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک طرف ایک دیوبندی مولوی کی، سینٹر میں ایک عام مسلمان کی۔ تو وہ اس کلپ میں نے یہ ساری باتیں کھول کے بیان کی ہیں، آج میں اس چیز کو سکپ کر رہا ہوں تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے۔ اب آلموسٹ 25 منٹ رہ گئے پیچھے، تو ہم اللہ کا نام لے کے سورہ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے۔ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے، پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے،
حیوانات ہیں ان کا اپنا ایک جہان ہے، نباتات کی سپیشیز ہیں. اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں. انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہیں، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والے. تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے. الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا. اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی. قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا. رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب ہے. فاتحہ ہے، قرآن کھولنے والی چیز ہے. تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا، وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے. ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ میں. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے. اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کریں. وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت کا راستہ واضح کر دیے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا. دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کی سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لی جائیں گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا. تو قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو اس میں 7 آیات آئیں گی کراس ریفرنس کے طور پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی جائے گی. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے. کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے. پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، احمد بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں. ترجمہ ٹھیک کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی. قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے. اچھا، عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی. یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا. اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے،
وہ کہتے ہیں جی اب پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگیں جا کے. بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے. اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب. تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ، مجذوب یا پاگل. تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا، یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا. بھئی یہ تو ساری اسباب ہیں. تو سر وہ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو. ظاہر یہ اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے. ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک میں لے جائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں. میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے. ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں. لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں. المدد نہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے. اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو. میں نے کئی بار سنا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شیعہ ذاکر بھی تھے. اب مجھے 2-3 دن پہلے، شیعہ عالم تھے بلکہ ذاکر نہیں تھے، 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے. بہت علمی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو یا علی مدد کہتا ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے. میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے. تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ. اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی ان کے. وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے. اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پہ مدد لے سکتے. وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہا ہے، کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا، المدد یا صبر مشکل کشا. آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ وہ تو ظاہری اسباب میں. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے، لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا. تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے. اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے. سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں، نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے.
سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا میں، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے، حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے، اور سورج کو موت بھی نہیں ہے، یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں۔ تو کہیں نا المدد یا سورج، کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے، وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکارے، ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو، ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے، شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا۔ یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ظاہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ حضور کے پاس حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں، آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے۔ تو اس میں کافی سارے دھوکے ہیں، میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، جتنے دھوکے دیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر وہ جو آپ پتہ ہے پچھلے کچھ کئی سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری، تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والوں کو موقع مل گیا، ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے، تو اللہ نے کون سی کرین روک لی؟ اور اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا۔ وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے، یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس لشکر کو، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اللہ نے حفاظت وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، کئی صحابہ جو ہیں وہ آگ میں جلائے گئے ہیں، رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا ہے۔ لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں۔ اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں، یہ تو آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جاتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں۔ آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے، اس کو کہ نہیں سر دسو جانا کیڑے مزار تے ہے، اسپتال نہیں تو کھڑنا۔ دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں، آپ کو کہانیاں کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے آؤ ہم بائی پاس کریں گے۔ کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے، بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے، بلیڈ مارے بغیر، کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا، وہ سب جھوٹ فراڈ، اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے دین بین لوگوں کے حوالے کیا ہوا، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، اور قرآن میں تو راستے آئے کہیں نہیں ہیں۔ قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے۔ ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں۔ وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بابے تو جمے بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں۔ بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور وہ ضالین بھی ہیں۔ تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کا امن نہیں ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ وہی کا معاملہ ہے۔ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔
لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے. اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا ہے. ان نام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی. تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے. تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو ان کا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے. تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے، وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے. وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان نے ورگلا دیا. تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، اس کو پیر مانو. سناتے خود ہیں اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. پھر اس کا غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، 70 غوث جو رگڑے گئے نے، تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانے. تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ. اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی حاضر خدمت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں، زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس. یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں، کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا، بہت تہجدیں اشراقیں نہیں پڑھتا، موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے. انس ابن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، اے اللہ میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن ہمیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، فلانے علی سرکار، کاں علی سرکار، کتیاں علی سرکار، کوڑے علی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں ان جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا. یہ تجوید کے ساتھ نماز، ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے، جس میں عین، حا، غین، قاف، ثا، سین، صاد، ذال اس کا فرق کر سکے. یہ آپ شروع ہی کریں گے کہ نہیں یہ تو انہوں نہیں آتا ہوئے گا، اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں. انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت. بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں، آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے.
آمین آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، یہ بھی اختلاف ہے۔ بہرحال امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی، اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی۔ بہرحال آمین کہنا سنت ہے۔ یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی، کیونکہ وہ نماز میں سنت ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ ولضالین سے پہلے شامل ہو جائیں۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولضالین، اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی الاسلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی، وہ آج تک مسلط ہے۔ اور ضالین، گمراہ ہوئے لوگ، وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں، لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، باتیں بہت کی، حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیونٹی میں کلیم کر دیا۔ یہودیوں کا مسئلہ تھا، یہ اہل علم تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو پتہ کتنے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، لعنت ہوئی بھی ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ۔ عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ، کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے، گمراہ ہو گئے، لیکن ہے گمراہ ہے، یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا۔ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، والضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ آخری آیت ہے۔ اچھا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہر ایک کی جگہ آیت پڑھی ہوئی، یہاں آیت نہیں پڑھی۔ یہ آیات کے جو نشان بھی ہیں نا، یہ بھی مطلب کوئی آپ پرانے مصحف اٹھائیں گے نا، اگر کلمی ان میں نہیں تھے، یہ تو ڈویژن بعد کی ہے، اندازے تو موجود تھے، یعنی جو آگے ہم گول وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عموماً جو قرآن چھپتے ہیں نا، ان میں وہ والی غیر المغضوب علیہم ولضالین سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو 7 آیتیں پوری ہوں گی۔ نہیں، یہ 2 آیات ہیں، اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا، تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آندہ آنے والے قرآن میں، سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہی ہے نا؟ یہ 3 عقیدے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عقیدہ آخرت، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عقیدہ رسالت، کیونکہ رسولوں کو اللہ تعالی راستہ اختیار کرتا ہے نا، وہی دیتا ہے نا آگے، امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو پورے قرآن کا جو یعنی آپ سمجھیں عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو، توحید کا راستہ اختیار کر لو، اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچاتا رہے۔ یہ سارا کچھ اگر آپ جمع کریں تو قرآن پاک میں کوئی ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جب رسولوں کا راستہ آ گیا تو رسولوں کی ساری شریعت سمجھ لیں، اس کی جڑ اس میں پڑ گئی۔ نکاح طلاق کے مسائل بھی اس میں کور، حج کا طریقہ بھی کور، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ہے اور اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو اس لیے اسے ام الکتاب، الفاتحہ، قرآن کھولنے والی، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، کہ سارے عقائد و نظریات کی جڑ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔